بلوچستان وی ہیو تھاؤزنڈ آف کلومیٹرز آف روڈس، اور جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی دیہات ہے، 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گھر نظر آئے گا، 2 گھر نظر آئیں گے، اور پھر ایسے میں ٹرین نے روزانہ گزرنا ہوتا ہے، اور پھر وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ اینڈ دے ہیو ٹو بریچ اے انچ آف دا لینڈ. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے. اور پھر یہ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے بیکاز آئی ایم دا وٹنس ٹو آر انٹیلیجنس ایجنسیز واٹ دے آر ڈوئنگ ان بلوچستان. کس طرح پریمپٹ کرتے ہیں وہ سو مینی انسیڈنٹس جو اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تربت میں ایک ایکسپلوزو تھا 280 kgs آف ایکسپلوزو، اور یہ نارمل ایکسپلوزو نہیں تھا، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایکسپلوزو تھا. دیٹ مینس کہ وہ جو تربت کا ایف سی کا ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی تھا، ساتھ میں جو سویلینز وہاں پہ رہ رہے تھے. 280 kg از مور دین انف فار 2000 پیپل، مے بی مور دین دیٹ، مے بی مور دین 2000 ہاؤسز. سو وہ کس نے، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو روکا، اس بڑی تباہی کو. سو وہ جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ ایک ہو جاتا ہے، اٹ از آبویس، وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. سو ایسے ٹائم پہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا، یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک جان بھی انسانی ضائع ہوتی ہے، بٹ وی آر ان اے کانفلکٹ زون، وی آر ان اے زون جہاں پر ہمارے پاس بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ 1000 آف کلومیٹرز کا بارڈر ہے، اینڈ آلموسٹ دے آر پورس. اب آپ اسے کوئی کہے گا کہ وہ تو فینس ہو گئے. اب آپ بلوچستان کی آپ کو وہ سمجھ شاید نہ ہو اس طرح، جو آپ لوگ جو نہیں گئے، جن کو ہے، ایک ہوا کا وہ چلتا ہے اور فینس نیچے چلی جاتی ہے، اوپر ٹرک گزار لیں، ون نائٹ، دے آر ڈیزرٹس، سو اینڈ سو آن. تو اس کو مین کرنا، اس کو گارڈ کرنا. تو سیکورٹی فورسز جو کام بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہیں، جو بلوچستان کے ہمارے کل کے لیے جو اپنی آج قربان کریں، میں کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شیر بہادر جوانوں کو، ان انٹیلیجنس کے لوگوں کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ ان کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانیں. ابھی قلعہ عبداللہ میں ینگ بوائے 22-23 ایئرز آف ایج، ہی لاسٹ ہز بوتھ آئیز. میں سی ایم ایچ میں جب اس کو دیکھنے گیا تو میں نے اس کی سفرنگ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کیا. آل آف اس کین امیجن دیٹ. تو یہ وہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بلوچستان میں یا پاکستان میں دیا جا رہا ہے. تو ایز اے نیشن وی مسٹ ایکنالج دیٹ. جی بہت شکریہ جان صاحب. اسم مبارک علی فرام خیبر نیوز. سر ابھی یہ چند دن قبل بنو میں اٹیک ہوا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ہمیں بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ آیا کہ افغانستان سے وہ لوگ آئے تھے اور وہاں پہ سپورٹ تھی ان کی. ابھی ریسنٹلی یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، اس میں بھی فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملی کہ اس کی ہینڈلرز افغانستان میں تھے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان کے ساتھ تو ان کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے، وابستگی ہے. یہ بی ایل اے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ کون ہیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بالکل آئیڈیالوجیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، لیکن وہ دونوں مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. مل کے آپریٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو ان کو پیسے دیتے ہیں، جو ان کو ٹرین کرتے ہیں، جو فنڈ کرتے ہیں، وہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں، وہ دونوں کو ٹرین کرتے ہیں، وہ دونوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں، دونوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ ہینڈلرز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیے بیکاز یو آر فرام خیبر ٹی وی، وٹ آئی ہیو ہرڈ، تو مسٹ بی فرام کے پی. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو. یہ آج کا ریلیشن شپ نہیں ہے. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ماننے سے انکاری رہے. پھر ہمارے پہلے انسرجنٹ آغا عبدالکریم کو افغانستان میں پناہ دی. پھر پشتون ضلع بنایا. پھر پشتون ضلع بنا کے چارسدہ میں شرپاؤ صاحب کا قتل، چمن میں دھماکے، کچلاک میں دھماکے، سو اینڈ سو آن. سو ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی، چاہے وہ یو ایس ایس آر وار ہو، ہم نے افغانستان کی مدد کی. تو اس کے بعد جو ان کے ریفیوجیز آئے، کتنے لاکھوں ریفیوجیز کو ہم نے اپنے ہاں پناہ دی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا بیکاز آف دیز ریفیوجیز وہ تباہ ہو رہا تھا. ہمارے بزنسز تباہ ہو رہے تھے.
ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ اٹ از کہ برادر اسلامی ملک ہم نے برادر اسلامی ملک کے لیے ہمیشہ بہتر سوچا, اور اس کا رسپانس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص, تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان اسٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں, وہاں پر پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں, ویپنز لے کے پھر رہے ہیں, ان کو وہ کارڈز دیے ہوئے ہیں. تو یہ اب میں مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں, میں کسی اور ملک کا نام, کیونکہ افغانستان کر رہا ہے تو افغانستان کا نام لوں گا نا. دے آر ڈوئنگ اٹ, اور انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ پرابلی جو اپنا زبان ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے, اور کسی ملک کی پراکسی بنے ہوئے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. میرے پہلے 2 کوشچن ہیں جنرل صاحب سے. تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دے دیں کہ جو اٹیکرز تھے ملیٹنٹس, ان کی تعداد کتنی تھی اور ان میں سے کتنے مارے گئے اور کتنے بھاگ گئے, اور آر دیر اینی ہوسٹیجز اسٹل بیکاز دے آر کلیمنگ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بنایا ہوا ہے, اور ہماری کیجویلٹیز کتنی ہوئیں. دوسرا آپ نے پی ایف کا ذکر کیا, تو پی ایف کا کیا رول تھا وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی یہ کہ رولز آف گیمز اب چینج ہوں گے, تو کہ نئے رولز کیا ہیں. دوسرا کوشچن میرا بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا فورتھ کوشچن بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا ابھی بھی سیاسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا. یہ آپ نے جو بتایا 33 ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اس آپریشن میں. تعداد ان کی زیادہ تھی. یہ جس طرح میں نے آپ کو آپریشن جو انفولڈنگ بتائی, تو جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے, تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا, اینڈ دا لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی ماؤنٹینز, اینڈ وی ور آبزرونگ اٹ, کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم فار دی فورسز ٹو میک کانٹیکٹ, لیکن آبزرویشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے بہت جلدی. تو ونس وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ آگے چلے گئے تھے تو دے ور انگیجڈ. اب وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے تھے اینڈ نیوٹرلائزڈ. ان آر اسیسمنٹ اس میں سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان کی جو سی ہے اس میں ماری گئی, ایک بڑی تعداد, لیکن ناٹ دیٹ آل آف دیم, بٹ ایک بڑی تعداد ان میں سے ان میں ماری گئی. اور اس کے علاوہ جب یہ جو گراؤنڈ آپریشن جہاں پہ آپ کہیں گے ٹرین کے اوپر آپریشن ہوا, جہاں پہ جو سنائپرز نے کیا اور بعد میں زرار نے کیا, کولیکٹیولی دس آل از 33 جو جہنم واصل ہوئی. جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی ٹیررسٹ جو سے ہیں جو کلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں, جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو جیسے میں پہلے ہی بتایا ہے کہ دی آبزرویشن واز دیئر. سو انہوں نے وہاں سے ایک گروپ کو ٹرین میں رکھا اور باقی انہوں نے باہر جو ہے گروپس بنا لیے. ایٹ نو ٹائم دے ٹک اینی ہاسٹیجز ان ٹو اینی ہائیڈ آؤٹس. جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا, ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے. تو جو بھی جو ہاسٹیجز تھے یہ اسی سائٹ پہ موجود تھے. وہ ہاسٹیجز جو سے ہیں وہ جیسے اب میں نے پہلے بتایا کہ 3 بڑے حصوں میں, ایک 11 کی رات کو جب وہ ان کو انہوں نے چھوڑا, ایک 12 کی صبح کو جب وہاں پہ جو ایف سی اور آرمی کے ٹروپس تھے انہوں نے سنائپنگ کی اور اس سے ایک کموشن کریٹ ہوا اور موقع ملا وہاں سے کچھ ہمارے ادھر جو ہاسٹیجز تھے ان میں بھاگنے کا, وہ بھاگے اینڈ دین مختلف ڈائریکشن میں بھاگے اور ان میں کچھ ان پہ فائر بھی آیا کچھ لوگوں پہ پیچھے کی طرف سے ٹیررسٹ کی طرف سے. اور ایک وہ, اور تیسرا جو ہاسٹیج کلیئرنس ہوئی ہے جو کہ زرار نے کی 12 کی شام کو. اس کی so these hostages were there, so none of them took them out. ان میں سے یہ جو ہاسٹیجز تھے اس میں سے 354 جو سے ہاسٹیجز ہیں they have been positively ان کے ساتھ ان کا identified contacted retrieved. 26 جو ہمارے پیسنجرز جو سے ہیں اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا, now the figure is 26 جو شہید ہو چکے ہیں. بیکاز
جو 21 تھے یہ وہ تھے جو اس وقت جب شام کو ٹرین کلیئر کی تھی تو ٹرین پہ ڈیڈ باڈیز ملی تھی. بٹ دیر ور فیو جس طرح جو کچھ تھے جو کہ کچھ فاصلے پہ جب وہ دے رین اوے, تو میں نے آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائر آیا تھا, تو نو ان میں سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ اور کچھ جون سے ہیں جو پہلے زخمی تھے ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے. اور سو دیٹ از دی تو دس کمز ٹو 380. اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے, اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے. جی میں منسٹر صاحب اس پہ ایڈ کر دیں, دین وی کین کم بیک ٹو دیٹ. اب یہ میں پہلے آپ کا سیاسی سوال کا سیاسی سا جواب دوں. کون سا سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے؟ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہاف آف پاکستان ہے, پیچھے رہ گیا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, سو اینڈ سو آن. اس میں ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ NFC شیئرز میں سے, پنجاب نے جس طرح پہلے اس وقت میں ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, انہیں اپنے شیئر سے ایکسٹرا دیا, تو چلو اپنے شیئر سے تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہمیں دے دیں سو دیٹ ہم پیچھے رہ گئے, ہم آگے آ جائیں گے. کوئی سیاسی مسئلہ, کوئی سیاسی جلسہ ہے, جلوس ہے, اس کے لیے کوئی, دس از پیورلی ٹیررزم. جو دوز ہو took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless unconditionally وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کریں. اب جو پالیٹکس ہے, جنہوں نے سیاست کرنی ہے, سیاست میں تو ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ چاہے وہ کمپریسڈ پالیٹکس کوئی کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اس کی تو دیر از اے ڈائلاگ آلویز. وی ڈو اٹ ارلی ان دا مارننگ, وی اسٹارٹ اٹ ایٹ 8 اور رات 2 بجے تک وی آر میٹنگ پیپل. کوئی MP آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی سینیٹر آ رہا ہے, کوئی کونسلر آ رہا ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ٹرین کا ہے, نمبر آف پیسنجرز جو ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں. اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں, اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا, 50 لوگوں نے ٹریول کیا. ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے. اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا, کسی نے ڈیرہ الایار سے بیٹھنا تھا, کسی نے آب گم سے, کسی نے کہاں, کسی بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں. تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425. لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا, اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے, کتنے ہاسٹیجز آ گئے, ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں, بقایا جو فگر ہے اس کی, یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ 1-2 لوگ جو بھاگے ہوں گے ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ. کل شام کو بھی 2 بندے FC کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے جو وہاں سے بھاگے تھے اور ان کو راستہ نہیں پتا تھا, وہ FC کی چیک پوسٹ پہ آئے. تو دیر آر لائکلی چانسز کہ اکا دکا لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں. بٹ پیورلی یہ آپریشن جو تھا, جو سب سے اس پہ سکسیزفل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب سیکورٹی فورسز نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو وہ ونڈو ملا, اس ونڈو سے لوگ ریسکیو ہوئے. اور یہ بڑا ایک, جس طرح جنرل صاحب نے کہا یا میں نے کہا یا پوری پاکستانی قوم کی قیادت, ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ مشکل آپریشن تھا اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ہاسٹیجز ریلیز ہوئے. رولز آف گیم, یس, رولز آف گیم جو ہے نا وہ 2 ہیں. ایک تو جنرل صاحب کے, وہ تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گے, خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, دے ہیو ٹو موو پیرلل. اب اس میں ایک گورننس کا ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ہم. پہلے کیا ماڈل تھا گورننس کا؟ میں نے ایک تو کہا کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کیا ہوا تھا اس لڑائی کو کہ بالکل یہ پیورلی فوج کی اور دہشت گردوں کی لڑائی ہے. دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس, especially on non-kinetic. اور kinetic میں بھی we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جیسے ہم بی ایریاز کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں, لیویز کی ریویمپنگ کی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں. ہم اب اٹ از ناؤ میٹر آف مائی اسٹیٹ وداؤٹ اینی if and buts we will improve this governance. Meritocracy is the answer.
کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو، ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی کہ جب آپ لوگوں کو بھرتیاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں گے. کیا ہوتا تھا 20 لاکھ میں تو نوکری بکتی تھی. آج ہم نے الحمدللہ، مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 99.99% میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں. انشور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن، یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. I myself, Commander 12 Corps, Chief Secretary, IG, Ministers, MPs, everybody is going. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں، ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہم جرگاز کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں، میرٹ جو ہے اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو. اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس. وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچا ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں، یہ جو گمراہ لوگ ہیں، یہ اپنی وہ تحریک جو ہے، جو سو کالڈ تحریک ہے، اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہے اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو، وہ کمپلیمنٹ کرے گی. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو